ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن وہ کامیابی کے لیے جو جدوجہد کرتا ہے، اس جدوجہد کے اندر وہ بہت ساری بھول کرتا ہے، بہت ساری غلطیاں کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو پاتا۔ سب سے پہلے تو بہت سارے لوگ جس فیلڈ کے اندر محنت کر رہے ہوتے ہیں وہ فیلڈ ہی غلط چنتے ہیں، انہیں اپنی فیلڈ کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اگر فیلڈ کا پتہ ہے اور کوشش کر رہا ہے تو اس کے اندر بہت ساری غلطیاں وہ کر جاتے ہیں۔ دیکھو، ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپ کے اندر طاقت کتنی ہے، آپ کے اندر دماغ کتنا ہے، آپ کہاں کوشش کر رہے ہو، یہ چیزیں جتنا معنی رکھتی ہے نا، اس سے کئی گنا زیادہ یہ چیز معنی رکھتی ہے کہ آپ کا بھروسہ، آپ کا توکل اللہ تعالیٰ پہ کتنا ہے، آپ اللہ تعالیٰ پر یقین کتنا کرتے ہو، آپ اس کی اطاعت کتنی کرتے ہو، آپ اس سے مانگتے کتنا ہو۔ صرف کوششیں کر لینا یہ آپ کو کبھی کامیابی نہیں دلائیں گی، صرف کوشش، اس کوشش کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانا پڑے گا، کوشش کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ سے اس کی کامیابی کی دعا کرنی پڑے گی، کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا ہوگا آپ کو۔ اور کیسا توکل؟ آپ دیکھیں 17 رمضان المبارک کو جو غزوہ بدر ہوئی، وہ غزوہ بدر سے کچھ سبق سیکھے، 3 پوائنٹس میں آپ کے خدمت میں رکھتا ہوں غزوہ بدر کے تعلق سے۔ جس وقت مسلمان میدان بدر کے لیے نکلے تھے تو مسلمان جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، اگر جنگ کے لیے نکلتے تو ہتھیار ساتھ ہوتے، گھوڑے ساتھ ہوتے، اسی کے ساتھ ساتھ ایک پلان ہوتا کہ ہم کو کس طریقے سے اس غزوے میں شریک ہونا ہے۔ مسلمان جنگ کے لیے نکلے ہی نہیں تھے، مسلمان تو میدان بدر میں جانے کے لیے نکلے تھے۔ راستے میں پتہ چلا کہ کفار پہلے ہی پلان کر چکے ہیں اور وہ میدان بدر میں ہے، 1000 کفار ہیں، ان کے پاس تلواریں ہیں، ہتھیار ہیں، گھوڑے، سب کچھ ان کے پاس، چونکہ پلان تھا ان کا پہلے سے، مسلمانوں کا پلان نہیں تھا۔ تو جب یہ پتہ چلا کہ وہاں پر کفار پہلے ہی سے موجود ہے اور وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو اب یہاں پر اللہ کے رسول علیہ السلام کے کانوں تک جب خبر پہنچی تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، ریٹرن چلنا ہے یا پھر میدان بدر میں جانا ہے۔ تو اب یہاں پر اصحاب کی اطاعت دیکھیں، اطاعت رسول و اطاعت خداوندی۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو اطاعت کرنی پڑے گی۔ آپ اگر ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹری کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کس پہلو سے اطاعت رسول اور اطاعت خدا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وکیل ہے اس فیلڈ میں آپ دیکھیں، اگر آپ نوکری کرتے ہیں اس فیلڈ میں آپ دیکھیں، تجارت کرتے اس فیلڈ میں آپ دیکھیں، آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر ہو، آپ کو اطاعت خداوندی و اطاعت رسول کرنی پڑے گی۔ اگر آپ ڈاکٹر ہے تو آپ نمازوں کی پابندی رکھنی ہے، فرائض کی ادائیگی رکھنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اخلاق اچھے اپنانے ہیں، آپ کو غریبوں کی مدد کرنی ہے، غریبوں کا خیال کرنا ہے۔ اسی طریقے سے دیگر فیلڈ کے اندر بھی آپ دیکھیں اللہ رسول کس سے خوش ہو سکتے ہیں، یہ بھی اطاعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، تو اطاعت۔ اب اللہ کے رسول نے کہا کیا کیا جائے، حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آپ کے لیے چھوڑا، یا رسول اللہ مکہ آپ کے لیے چھوڑا، گھر آپ کے لیے چھوڑا، یا رسول اللہ جانے بھی آپ کے لیے قربان کر دیں گے۔ حضور چلے میدان بدر میں، حضور نے انصار کی طرف رخ کیا تو ایک انصاری صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ ہم سے رائے لینا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر تو یہ رہا، اگر آپ کہیں تو سمندر میں ہم اتر جائیں، اگر آپ کہیں تو یہ اطاعت تھی، یہ شوق تھا۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ہم ان کی طرح نہیں ہیں، یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ ہم آپ سے کہیں کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر کے لڑے، ہم یہاں پر بیٹھے رہیں گے، نہیں یا رسول اللہ ہم تو آپ کے اوپر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضور چلے میدان بدر میں، تبھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد بھیجا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ،
اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. جو بے سر و سامان تھے میدان بدر میں, ان اصحاب کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی. اللہ تعالیٰ نے مدد کیا ان کی فرشتوں کو بھیج کر. 313 تھے, سامنے 1000 کا لشکر تھا. یہاں پر تلواریں نہیں تھی, وہاں پر تلواریں تھی. یہاں پر سواریاں نہیں تھی, وہاں پر سواریاں تھی. تب بھی اللہ تعالیٰ نے 313 کو فتح عطا کی 1000 کے بڑے لشکر پر, اطاعت کی وجہ سے. اچھا, جس وقت میدان بدر کے اندر صحابہ اور رسول پاک علیہ السلام پہنچے تھے, تو میدان بدر ہونے والی تھی, اس کے پہلی جو رات تھی, اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات دعائیں کی. جبکہ صحابہ فرماتے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے باقاعدہ نشاندہی کی تھی کہ یہاں پر ابو جہل مرے گا, یہاں پر شیبہ مرے گا. یعنی کفاروں کی جو موتیں تھی اس کی پہلے ہی سے خبر رسول اللہ کو تھی. وہ کفر کی حالت میں مریں گے یہ بھی حضور کو پتا تھا, وہ کہاں مریں گے یہ بھی حضور کو پتا تھا, ہم جیتیں گے یہ بھی حضور کو پتا تھا. لیکن اللہ کے رسول نے پھر بھی پوری رات دعائیں کی, اور اتنا گڑ گڑاتے حضور علیہ السلام کہ حضور علیہ السلام کے جسم مبارک پر جو چادر مبارک تھی وہ زمین پر آئی تھی, زمین پر آ گئی تھی. اتنا حضور گڑ گڑا رہے تھے. یعنی دعا آپ کو کرنی ہے. ایک اطاعت, نمبر 2 دعا سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے. دعا بڑی پاورفل چیز ہے. حضور علیہ السلام فرماتے کہ دعا تمہیں دشمن سے نجات دے گی اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے گی. دعا عبادت کا مغز ہے, دعا خود عبادت ہے. دعا اللہ تعالیٰ سے تعلق بندے کا مضبوط کراتی ہے. تو دعا آپ کو کرنی ہے, دعا آپ کو کرنی ہی ہے. بڑی پاورفل چیز ہے دعا. اگر مقصد میں کامیابی چاہتے ہو دعا کرنے والے بن جاؤ, اور نماز کے بعد دعا کرو. دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو, اللہ تعالیٰ سے تعلق بناؤ. نمبر 3 توکل. توکل بہت امپورٹنٹ ہے. میدان بدر کے اندر آپ توکل دیکھیں گے. وہ 313 اصحاب جو 1000 کے لشکر کے سامنے گئے, کیوں گئے؟ ان سے پوچھے ذرا کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ 1000 کا لشکر ہے, آپ 313 ہیں, ان کے پاس سب کچھ ہے, ہتھیار سب کچھ ہے. تمہارے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس تلواریں ہیں, تمہارے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس سواریاں ہیں, تمہارے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس فوج ہے, تمہارے پاس کیا ہے؟ تو سارے اصحاب, سارے غزوہ بدر کے اندر شرکت کرنے والے اصحاب یہی کہیں گے, ان کے پاس تلواریں ہیں, ان کے پاس تعداد ہے, ان کے پاس فوج ہے, ان کے پاس سواری ہے, ہمارے پاس توکل ہے, بھروسہ ہے. اللہ کی ذات اور رسول اللہ کی ذات ہے ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے کیسی عظیم فتح عطا کی. توکل ہی تو تھا ان کے پاس. یہ کہنا کہ یا رسول اللہ آپ کہے تو ہم سمندر میں اتر جائے, توکل ہے. یہ کہنا کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے تو مکہ چھوڑا تھا, آپ کے لیے تو گھر باہر چھوڑا تھا, جانے بھی آپ پر قربان کر دیں گے, توکل ہی تو ہے. تو توکل نے کامیابی دی, توکل نے فتح عطا کی. تو میرے بھائیو, یہ 3 چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر بسا. دعا, توکل اور اطاعت رسول و اطاعت خدا بندی. اللہ تعالیٰ موڑ پر کامیاب کرے گا.